اور شیعہ حضرات کے لیے بھی اور سنی علماء اور طلاب علم کے لیے بھی بتا دوں، علماء حضرات اہل سنت کے میری تائید فرمائیں گے، میری رہنمائی فرمائیں گے، علماء کی جوتیاں اٹھا کر ہی سب کچھ بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کی جمہور حدیث کی کتابیں کوئی بھی آپ اٹھا لو، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ساری کتب کے اندر جو راوی ہیں وہ جمہور ایسے راوی ہیں جو کہ شیعہ ہیں، اور شیعہ جو ہوتے ہیں ان کی 4 کیٹیگریاں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر عبدالعزیز محدث دلوی نے بیان کر دی ہیں۔ تو عرض یہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ایک پورے چیپٹر قائم کیے اور ان کے اوپر شیعہ کے مختلف بیان کیے، طبقات بیان کیے، پھر کس کس شیعہ کی روایت قابل حجت ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی اس کے اوپر کلام ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی اور محدثین کے یہاں بھی۔ اب آپ صحیح بخاری مسلم اٹھا لو، عبید اللہ بن موسیٰ کا نام آتا ہے، عدی بن ثابت کا نام آتا ہے، علی بن آتا ہے، اور علی بن ہاشم برید کا نام آتا ہے، نفل بن رکین کا نام آتا ہے، یا فضیل بن مرزوق کا نام آتا ہے، اسی طرح فطر بن حلیفیہ کا نام آتا ہے، مالک بن اسماعیل کا نام آتا ہے، آپ گنتے جائیں، عطیہ اوفی کا نام آتا ہے، اسی طرح فضیل کا نام آتا ہے، اسماعیل بن ابن ابان کا نام آتا ہے، ابان بن سوالب کا نام آتا ہے، جریر بن حمید کا نام آتا ہے، یعنی آپ الغرض بڑھتے جائیں، 50 کے قریب ایسے راوی آپ کو صحیحین سے مل جائیں گے جو شیعہ ہے، محدثین نے لکھا ہے اور کی روایتیں بھی صحیح ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہمارے اہل سنت کی ایک آپ سمجھ لیں کہ اعتدال پسندی ہے۔ اہل سنت المحدثین کی جو ہے نا ایک کمال ہے کہ انہوں نے غیروں کی روایت کو بھی لیا ہے اور غیر راویوں سے بھی روایتیں لی ہیں، اور غیروں کی جو اچھی صفت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ تو اہل سنت کا خوبصورت شعار ہے اور حق ہونے کی دلیل ہے کہ اہل سنت تو غیروں کی روایتوں کو بھی لیا۔ اگر کوئی غیر عقیدہ رکھنے والا شخص تھا، اس روایت کرنے میں سچا تھا، تو اس کی اس صفت کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر راوی مذہباً شیعہ ہے، اس کی شیعت میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں پائی، رافضیت نہیں پائی جاتی، تو پھر اس کی روایت بھی قابل حجت ہے۔ یہ تو اہل سنت کی ایک، حالانکہ شیعوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، شیعوں نے سنیوں کی روایتیں کبھی نہیں لیں، کیونکہ شیعوں کا اتنا بڑا دل کہاں کہ وہ سنیوں کی روایتیں لیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے، پھر جب یہ روایتیں شیعوں سے لیں، محدثین نے اس کے اوپر ایک اصول رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر کوئی کہتا پھرے۔ تو پھر انہوں نے کہا جو شیعہ ہو راوی ہو، میں آگے دلائل بھی دوں گا، میں اس پر آپ کو بیسک بتا رہا ہوں، شیعہ راوی ہو چاہے وہ صحیح بخاری میں ہی روایت کیوں نہ ہو، شیعہ راوی جب روایت کرے اپنے شیعہ مسلک کی تائید میں، تو پھر اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ راوی جو خطابیہ ہو، شیعہ ہو لیکن خطابیہ ہو، یا غالی شیعہ ہو، یا ایسا شیعہ ہو جو کہ باغ فدق کے موضوع پر خلفائے راشدین کے لیے اپنے دل میں کہیں بغض رکھتا ہو، یا ایسا کہیں عقیدہ رکھتا ہو کہ خلفائے راشدین نے مولا علی سے کوئی ظلم کیا ہے، تو ایسے رافضی شیعہ کی روایت قابل حجت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے تمہیداً گفتگو بتا رہا ہوں۔ اب یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا کہ بے شمار قسم کے ایسے راوی ہیں جو کہ شیعہ ہیں۔ اب کل آپ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آپ یہ آگے سے بعض میں نے مناظروں میں دیکھا کہ وہ لوگ ہمارے اہل سنت جو راوی ہیں، مناظر ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی وہ راوی تو شیعہ ہے، اور آگے سے آپ کو اٹھا کر پیش کر دیں گے جناب کتابیں شیعہ حضرات کہ شیعوں کی جو روایتیں ہیں وہ قابل حجت ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ کو میں یہ بیسک اصول کتابوں سے دکھاؤں گا کہ جو شیعہ راوی ہو اس کی کون سی روایت قابل حجت ہے اور کون سی رد ہے، اس کے اوپر اصول بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیش کروں گا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ پیش کروں گا جو انہوں نے روایت پیش کی مسند ابی یعلا کی۔ تو روایت کیا، روایت کا نمبر ہے 1085۔ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا کس نے؟
ان فدیل ان عطیہ ان ابی سعید. اب ابی سعید کے اوپر بھی اختلاف ہے, عطیہ کے اوپر اختلاف ہے, فدیل کے اوپر اختلاف ہے اس روایت کے اوپر آپ دیکھیں. اور یہ روایت کہ پہلے میں سند پہ کلام کروں گا پھر متن پہ کلام کروں گا. جو متن ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے, متن پہ کلام بعد میں آئے گا, دلائل آگے آئیں گے. اب وہ شیعہ تھا. اب شیعہ کے یہاں ہمارا اصول کیا ہے؟ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر. اب نخبۃ الفکر جو کی شرح ہے, جو نزہۃ النظر, اس کے اندر امام ابن حجر عسقلانی کیا اصول بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو روایت کرنے والا راوی جس کا جو کوئی دعویٰ ہو, جو اس کی عقیدہ ہو, وہ اپنے عقائد کے بیان میں, اپنے دعوے کے بیان میں جو روایت کرے وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی. اگر کوئی متزلی روایت کر رہا ہے راوی, اب یاد رکھیں اہل سنت کی کتابوں میں تو متزلیوں کی روایتیں بھی موجود ہیں, اب ان کے اوپر خارجیوں کی روایتیں موجود ہیں. اب خارجی جب اپنے عقیدے کے بارے میں روایت کرے گا اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی. اسی طرح شیعہ اپنے عقیدے کے بارے میں جب روایت کرے گا تو اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی. یعنی کہا کہ نعم علی اکثر قول قبول غیر الداعی, اس کا وہ روایت قبول کی جائے گی جو اس کے دعوے کے غیر ہوگی. اور فرمایا الا ان یروی ما یکوی بدعۃ فیرد علی مذہب المختار, کہ جو راوی روایت کرے وہ بدعتی ہو اور وہ مذہب مختار کے اوپر روایت کرے وہ رد کر دی جائے گی. یعنی جو راوی کا عقیدہ ہے اور جو اس کا مذہب ہے تو اس کے عقیدے کے عین مطابق جو روایت کی جائے کرے گا وہ اس کی روایت رد کر دی جائے گی, وہ صحیح نہیں ہوگی. اور وبی سرحان, اس کے اوپر تصریح ہے کس نے کی؟ حافظ ابو الحساق ابراہیم و یعقوب و ابن ابو داؤد نسائی, جمہور نے اس کے اوپر اپنی جو ہے معرفت الرجال کے اندر بھی توسیع موجود ہے کہ علماء نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہی عقیدہ ہے. جو اہل بدعت ہیں یا شیعہ ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے. میں تو عطیہ کو بدعتی مانتا ہوں, اور میں سے دلائل لو, میں دیتا ہوں دلائل. وہ بدعتی تھا, بدعتی اس لیے تھا کہ وہ شیعہ کے عقائد بیان کرتا تھا. جو شیعہ کے عقائد بیان کرے, شیعہ کے عقائد سارے بدعت پر مبنی ہے, تو وہ بدعتی تو ہے ہی ہے. اور جو شخص باغ فدق کا ہبہ ہونا بیان کر رہا ہے, یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے, یہ شیعہ کا ہے, یہ شیعہ کا ہے. اور شیعہ کا بھی ان شیعہ کا ہے جو چوتھے طبقے کی شیعہ ہیں, رافضی بھی ہیں, بدعاتی بھی ہیں, کیونکہ یہ عقیدہ ہی بدعت پر مبنی ہے. اگر اس عقیدے کو مانو گے تو صحیح قرآن کی آیت کریمہ جو نص موجود ہے قرآن میں اس کے بھی خلاف ہے یہ روایت, اور یہ روایت صحیح روایتوں کی بھی خلاف ہے. جب یہ روایت صحیح روایتوں کے بھی خلاف ہے, سند صحیح کے ساتھ جو موجود ہیں, اور قرآن کی آیت کے صریح آیت کے حکم کے بھی خلاف ہے, تو یہ روایت کیا ہے؟ بدعت پہ مبنی ہے. اب جو بدعت پہ مبنی روایت ہے, اس کو جو روایت کر رہا ہے وہ بدعتی ہے, تو یہ راوی کون ہے؟ یہ بدعتی ہے. لہذا جناب یہ ابن حجر کے میں نے حوالہ دے دیا کہ کون یہ راوی بدعتی ہے. پھر اسی اصول کو شرح تقریب النووی کی جو شرح ہے تدریب الروی امام سیوطی کی, انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ راوی وہ کون سے راوی ہیں؟ بدعتی ہیں, شیعہ ہیں, جن کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور قابل قبول ہوتی ہیں, اور کون کی رد کی جاتی ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ اول قید الجماعہ قبول غیر الداعی بما اذا لم یروی ما یکوی البدعۃ, کہ جو بدعتی ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو ان کے اپنی دعوے پر دلالت ہوگی. پھر آگے تصریح کی, وہی قول پیش کیا اہل بدعت کا یا دیگر جو اسلام کے اندر فرقے ہیں ان کے اپنے جو مسئلہ کی تائید میں روایت ہوگی وہ قابل حجت نہیں ہوگی. محدثین کا اصول ہے. پھر جناب آپ دیکھیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال, علامہ ذہبی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں. اب آپ دیکھتے جائیں جمہور اہل سنت اور اسماء الرجال کے علماء کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اس راوی کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی عطیہ بن سعد العوفی کوفی
ताबी दईफ, ज़ईफ है। और अन इब्न अब्बास, इब्न अब्बास से रिवायत करता है, इब्न सईद से रिवायत करता है, इब्न उमर से समा है वगैरह वगैरह। और कहा काल अबू हातिम यक्तबुल हदीस, इसकी रिवायत लिख लो, कहीं शवाहिद के तौर पर काम आ जाएगी, याद रखो। अब कोई ये भी कह सकता है फिर मुहद्दिसीन ने ये क्यों कहा यक्तबुल हदीस हो? जो ये सवाल करे वो समझ लो कि वो परले दर्जे का उलूम हदीस से नावाकिफ है, क्योंकि ज़ईफ रिवायत शवाहिद के एतबार से जो है वो ताइदन जो है ली जाती है। और ताइद में रिवायत कब होती है? जब किसी सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है, उस मौक़िफ़ के ऊपर मज़ीद आप ताइद तौर पर ये रिवायत पेश कर सकते हैं। लेकिन एक रिवायत शाज़ है, एक ऐसी रिवायत जिसके मुकाबले में भी कई सही रिवायतें हैं, कुरान की आयतें हैं, उस रिवायत की ताइद में नहीं आएगी, या वो ताइद, इसकी ताइद में भी कोई रिवायत और नहीं है। मसले की बात तो ये है, मुफन्नों को हिब्बा कर देने वाली रिवायतों पर ताइद में कौन सी रिवायत है सनद आप पेश करें। हाँ, तारीख़ी कुतुब से उठाएंगे तो मैं पहले वो दिखा चुका कि किताबों में मौजूद है, सनद नहीं है। जब सनद नहीं है तो आप मुझे इमाम सयूती की किताब से उठा करके नहीं दिखा सकते दुर्र मंसूर से, जी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अहले सुन्नत की किताबों में सनद का होना और सनद सही का होना रिवायत के लिए हुज्जत होता है। किताबों में बार बार आ जाना हुज्जत नहीं होता। और मौजूद है कि उन्होंने कहा जी साल है, सिक्का है, तो ये शिया हज़रात पेश करते हैं, देखो जी वो सिक्का है। मैं तो ये कहता हूँ वो सिक्का है, सिक्का मान लो, फिर भी वो रिवायत काबिल हुज्जत नहीं है, क्योंकि रिवायत के मतन में भी इतराज़ है, और हर रावी सिक्का शिया की रिवायत सिक्का रिवायत भी उसके एतकाद पर मबनी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं होती। मेरी जान, आप जहां रुकोगे वहां पे जवाब दूंगा। तेरे मन का मुफ्ती जब तक राजी नहीं होगा ना, जवाब देता रहूंगा, लेकिन जरा ये ग्रुपों से निकालने वाली बात ना किया करना। अब वो क्या है जी, वो क्या है, वो शिया है, उसकी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं है। अब अतिया बिन साद अल-ऊफ़ी के बारे में जो अद-दुफ़ाउल कबीर के अंदर अल्लामा उकैली ने बाब बंदा, कहते हैं कि वो कान अतिया ऊफ़ी रुजुलन मुतशियन, पक्का ढका शिया था। अब जब शिया साबित हो गया, वो भी मानता है, वो हर शिया भी मानता है कि ये शिया है। शिया किताबें भरी पड़ी हैं, तनक़ी उल मकाल उठाओ, अल्लामा मकानी ने तनक़ी उल मकाल में लिखा है ये शिया था और ये कल्बी से रवायतें करता था, और ये झूठ बोल के कहता था कि मैं तदलीस करता था, और तदलीस में ये बयान करता था कि मैं अबू सईद खुदरी से बयान करता हूँ। हालांकि उसकी रिवायत अबू सईद खुदरी से रिवायत नहीं होती, वो उसका उस्ताद है कल्बी, उससे बयान करता है, और कल्बी भी झूठा है, और कल्बी से रिवायत करने वाला ये जो है ना अतिया ऊफ़ी भी झूठा है। तो अल्लामा मकानी तनक़ी उल मकाल में शिया का आलिम है, उसने भी इसका रद्द कर दिया है और तवील कलाम किया, कहा कि ये कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है, इसकी रिवायत हुज्जत नहीं है। शिया के यहाँ अतिया कूफी की रिवायत हुज्जत नहीं है, और वो शिया मुझे आगे कहता है तू शिया की रिवायत का हुज्जत मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और अब देखो इधर सनद सही के साथ पेश किया कि सालिम मरादी कहते हैं काल अतिया इब्न ऊफ़ी बियतशीम, वो भी शिया था, अतिया ऊफ़ी के बारे में। फ़काल हुवा दईफ़ुन, अहमद बिन हंबल ने भी कहा है, और अब्दुल्लाह बिन अहमद ने भी कहा है कि वो क्या है, ये ज़ईफ़ है फिल हदीस। बलगनी अतिया, जो अतिया था, अन अतिया बलगनी अन अतिया काना याती कल्बी, वो जो है अपनी उसने जो है वो क्या करता था, अतिया कल्बी, उसने एक तफसीर भी मुरतब कर रखी थी, और कल्बी से वो रवायतें करता था। लेकिन कहता क्या था, वो काना यक्तुबिही अबी सईद, वो कहता था मैंने अबू सईद से रिवायतें लेता हूँ, और अबू सईद कुनियत थी कल्बी की, कल्बी की कुनियत इस्तेमाल करके दिखाता ये था, मारता ये था। क्यों करता था ऐसा? क्योंकि ये शिया का अकीदा है, दिखाना कुछ है, बताना कुछ है, निकालना कुछ है। बिस्मिल्लाह मेरी जान, थोड़ा सब्र कर जा, थोड़ा सब्र कर जा। और कहा दिखाता कुछ था, लिखा था क्या, काला इब्न सईद काला अबी वकाना हुशैम बेदाफुन हदीस अतिया, अतिया की हर रवायतों में ज़ोफ है। दुफ़ाउल कबीर उकैली की किताब पेश कर रहा हूँ। वकाना अबू सुफियान सौरी युदाफुल हदीस अतिया कूफ़ी, हदीस अतिया कूफ़ी की बयान करने में ज़ोफ है। फिर इसी तरह पेश किया हुशैम ने, ये तकल्लम फ़ी अतिया, अतिया के बारे में कलाम बहुत है। और फिर
जाफर बिन अहमद ने बयान किया अदरीस से, मोहम्मद अदरीस से, और मोहम्मद अदरीस बयान करते हैं वलीद बिन अबी जार से, उन्होंने बयान किया याह्या बिन मोइन से। अब याह्या बिन मोइन का सनद सही के साथ कॉल पेश कर रहा हूँ। वकाल इब्न मोइन काना अतिया ऊफी ज़ईफ़न, रिवायत वो पेश कर रहा था कि इब्न मोइन ने साले और क्या कहा है, इब्न मोइन ने कहा ये साले है, इब्न मोइन ने कहा ये सिक्का है। मैं तो सिक्का मान कर भी कहता हूँ तू उसे रिवायत को सही साबित नहीं कर सकता। क़यामत तक चैलेंज है मेरा, हर शिया को चैलेंज है। मैं ये मान लूंगा, मैं तो मुकदमा ही ये दायर करूंगा, मैं उसको सिक्का मान लूंगा, मैं शिया मान लूंगा, मैं सिक्का मान लूंगा, फिर भी वो जो है वो शिया की रिवायत सही साबित नहीं कर सकते किसी असूल के ऊपर भी। शिया और सुन्नियों के यहाँ यह असूल है कि बद अकीदा की रिवायत उसके अकीदे के मुताबिक रिवायत कबूल नहीं है, बिदती की रिवायत कबूल नहीं है। और इब्न मोइन का कॉल आ गया, इब्न मोइन ने भी कह दिया है, इब्न मोइन ने भी साथ छोड़ दिया, इब्न मोइन भी आपका साथ छोड़ गया, इब्न मोइन की ने कह दिया वो ज़ईफ़ है सनद सही के साथ। तो इब्न मोइन का जो है ये वो शियन मुदल्लिसन, ये शिया भी था मुदल्लिस भी था। ये इंशाल्लाह आगे वो रिवायत में पेश करता हूँ। शिया भी था और ये मुदल्लिस भी था। हालांकि मुदल्लिस के ऊपर मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं मुदल्लिस का मेरा दावा ही नहीं है, लेकिन मैं उलमा ने इसके ऊपर ये भी लिखा है मुदल्लिस कौन होता है, जो कुछ छुपा करके अपने उस्ताद का नाम छुपाए और दादा उस्ताद का नाम ले। जो अपने उस्ताद का नाम साहब उसे मुदल्लिस कहते हैं, इसीलिए उसने कल्बी का नाम छुपाया। अब उसे खुद से रिवायत किया जी। तो ये जनाब कौन था, ये ज़ईफ़ था। अब फतह बारी के अंदर साफ लफ्ज़ में लिखा हुआ है, बड़ा कलाम है, लंबे कलाम के बाद इसी रिवायत के ऊपर कलाम करने के बाद उस रिवायत का रद्द किया इमाम इब्न हजर ने। इब्न हजर ने हर किताब के अंदर इसके ऊपर कलाम किया है। तो फतह बारी शरह बुखारी के अंदर साफ कहा कि हुवा अतिया ज़ईफ़ुन। फिर फतह बारी के अंदर दरुल कुतनी का कौल है, इमाम दरुल कुतनी कहा कि जो तरीक अतिया से रवायत आए वो कभी सही नहीं होगी, वो ज़ईफ़ होगी। मज़ीद भी इक़बाल लाए हैं, मैं इख्तिसार के साथ कॉल पेश कर रहा हूँ। फिर जो है जनाब अल कामिल फ़ी दौफ़ा के अंदर अल्लामा इब्न अदी जरजानी रहमहुल्लाह ने क्या कहा। इब्न अदी अल जरजानी कहते हैं कि इब्न अतिया अल कूफ़ी ऊफ़ी ज़ईफ़ुन बस यक्तुबुल हदीस, हदीस लिख लो, ठीक है। नीचे लिखा कि इन्होंने भी ये लिख दिया। और ये किसने कहा, इब्न मोइन का कौल निकल किया है अल दौफ़ाओ कबीर के अंदर अल्लामा इब्न अदी ने। अल कामिल फ़ी दौफ़ा और रिजाल के अंदर इब्न अदी कहते हैं इब्न मोइन का कौल सनद सही के साथ निकल किया कि वो कौन है, ज़ईफ़ है जनाब। जब ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ रावी की रवायतें कबूल नहीं है। अब कोई ये कहे जी सिक्का हम लिखा है, अगर कोई सिक्का यार को सुनियो ये ज़ईफ़ है, लेकिन अगर कोई शिया कहे सिक्का है तुम फौरन कहो सिक्का मान लेते हैं, आ जाओ। इब्न मोइन के जो कौल है ये तहज़ीब तहज़ीब से जो पेश करती हैं, ये पूरा कौल पेश कर चुका कि उन्होंने कहा इब्न मोइन कहा साले है तो कसाद में ये लिख दिया हदीस ना लो, कहीं लिख दिया सिक्का है तो लिख दिया ये शदीद शियत में मुतला था। इसका मतलब क्या है कि जो उलमाए इमाम इब्न मोइन है वो असूल उलूम हदीस जानते थे, उन्हें मालूम था कि जब ये लिख दूंगा मुहद्दिसीन समझ जाएंगे, रवायत लिख तो लेनी है, शिया के ताईद में रवायत कबूल नहीं करनी। साथ में ये वाज़ेह लिख दिया। और जो अस्मा और जाल की किताबें हैं शिया की, अब शिया की अस्मा और जाल की किताबों के शुरू में लिखा हुआ है शिया अस्मा और जाल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि शिया के नज़दीक जो सिक्का हैं और शिया के नज़दीक जो शिया के उलमा हैं। अब शिया की जितने भी अस्मा और जाल किताबें उठाकर देखो, किसी सुन्नी को उन्होंने सही नहीं कहा, सिक्का नहीं कहा। किसी सुन्नी को उन्होंने असहाब बाकिर या असहाब सादिक इमाम जाफर के असहाब में शामिल नहीं किया। जब शिया के अस्मा और जाल में ये लफ्ज़ आ जाए कि हाज़ा रुजुलन असहाबुल इमाम बाकिर, ये जो रुजुल है ये इमाम बाकिर के असहाब में से है, इसका मतलब ये होता है कि शिया के नज़दीक वो रावी सिक्का है। क्योंकि मैंने पहले सुलैम बिन कैस अल-अमरी बात करते हुए बताया था कि उन्होंने एक असूल है शिया का मुस्तदरकात अस्मा और जाल किताब शिया की उसके अंदर मौजूद है कि असूल है ये
کہ جو سما کرے امام باقر سے، امام صادق سے، وہ ثقہ راوی ہوتا ہے، ان کے جو اصحاب میں سے ہو. تو انہوں نے یہاں پر لکھا، یہ میرے پاس کتاب ہے، تنقیح و مقال کا حوالہ میں دے چکا پہلے، یہ المعجم الرجال الحدیث ہے، شیعہ کے ہاں معتبر کتاب ہے جناب. جب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بدعتی کو ثقہ کیسے قرار دیا گیا ہے، یعنی یہاں کو کہہ سکتا ہے کہ بدعتی ثقہ کیسے ہو سکتا ہے، شیعہ ثقہ راوی کیسے ہے، یہ اس کا جواب میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے جناب، علامہ زیبی نے دیا ہے. یہ میزان الاعتدال کے اندر قانون لکھا گیا ہے، کہتے ہیں ثقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی راوی کی عدالت اور اس کا اتقان ثابت ہونا چاہیے، لہذا جو شخص بدعتی ہو اور وہ عادل ہو کیسے ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، یعنی ایک سوال ہے کہ جو بندہ روایت میں عدالت رکھتا ہے تو وہ متقی بھی ہوگا، تو ایک بدعتی شخص ثقہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی شیعہ شخص جو ہے ثقہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس نے پھر جواب دیا میزان الاعتدال کے اندر، کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت ہے جسے ہم تشیع میں غلو اختیار کرنا، یا ایسا تشیع جس میں غلو اور تحریف نہ ہو. دو قسم کی ہیں، ایک ہے بدعت یعنی مکفرہ، ایسی بدعت جو شیعت میں غلو راوی کر رہا ہو، تشیع زیادہ پائی جائے، تو اس شیعہ کی راوی کی جو روایت ہے وہ نہیں لی جائے گی. اور بعض ایسی ہے جس میں شیعہ غلو نہ کریں، مثلا بہت سے تابعین اور تبع تابعین ہیں جن میں یہ شیعہ پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ دیندار تھے، پرہیزگار تھے، سچے تھے، لہذا ان لوگوں کی روایت کو محض اس وجہ سے مسترد کر دیا جائے تو بہت سی روایت رخصت ہو جائیں گی. یہ بڑا نقصان ہے. یعنی میزان الاعتدال کے اندر اصول پیش کیا گیا کہ جو بہت غلو والے شیعہ ہوں ان کی روایت رد کی جائیں گی، اور اس کے اوپر پھر آگے کلام کیا ہے جس کی بدعت غلو تک پہنچی ہو اس راوی کی روایت قبل وجود نہیں ہوگی. یہ اصول دیا، اور اسی اصول کو شیعہ علماء مقیاس ہدایہ کے اندر فی علم الدرایا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْتَصْحِيحِ مَا يَصْحُ عَنْ أَبَانَ بن عثمان عن ما كُونَ فَتِيحًا وَهَذَا كُلِّ الْخَارِجِ عن تعریف و صحیح ذکر و ذکر الوا. کہا کہ جو روایتیں کرنے والا کوئی خارجی ہو یا ہمارے کسی عقیدے کے خلاف ہو وہ ذکر کرے، تو جو راوی اپنے اعتقاد کے اوپر، راوی کیا ہو، کون ہو، جو ہے وہ غیر ہو اور اپنے اعتقاد کے اوپر روایت کرے تو اس کی روایت ہو نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے اپنے بہت سارے بیان کیے کن کن جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے حق میں روایت کرتے ہیں، ان کی راوی روایت قبول نہیں ہوتی. وہی روایت جہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. یہاں امان بن عثمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. پھر بہار الانوار علامہ مجلسی، ملا باقر مجلسی کون واقف نہیں ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ جب کوئی راوی روایت کرے بعض الروایات تلک الاخبار فی الواقفیتی ولا یتقبل روایتهم فیہا بوافق مذہبہم. جو ہے راوی واقفیہ اپنے مذہب کے اوپر روایت کرے، ولا تقبلا، اس کی روایت قبول نہیں ہے، روایتہم فیہا یوافق بمذاہبہم، اس کے مذہب کے موافق جو روایت ہوگی وہ قبول نہیں ہے. شیعہ کے یہاں بھی روایتوں میں یہ اصول، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کے شیعہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی نہیں، کوئی جو ہے نسل ہے، کوئی موتا کی نکلی ہوئی. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے سنا تو کچھ نہیں. اچھا تو یہ لہٰذا یہ جو آج کے شیعہ ہیں یہ اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھا انہوں نے، تو یہ اصول دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک ہے، پھر اختصار العلوم الحدیث یہ رسالہ سے پڑھایا جاتا ہے، میں نے بعض مدارس کے اندر دیکھا اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جناب ابن کثیر نے کہا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں روافظ میں سے خطابیہ کے سوا بدعیوں کی گواہی قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ خطابیہ اپنے حامیوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا جائز سمجھتے ہیں. تو یہ بات حق ہے.
جب شیعہ اپنے خطاب شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے عقیدے پر من گھڑت عقائد کے اوپر دلائل دے. تو یہ جو باغ فتح کا مسئلہ ہے یہ شیعہ کا من گھڑت ہے نا، اس کے اوپر جب دلائل دے رہا ہے تو وہ سنیوں کیا حجت نہیں ہوگا. تو یہ خطابیہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے، تو خطابیہ شیعہ وہ بن گیا نا. خطابیہ شیعہ کون ہے؟ جو اپنے یہ گمراہ کون اعتقاد کا دفاع کرتا ہے. تو امام شافعی اور میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اس میں، اس کے اوپر بھی یہ آگے. اور رعایا فی علم الدرایا، علامہ العاملی کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے. اب شیعہ عالم نے کہا باب قائم کیا فی شروط القبول اور برد فیہ مسائل التمانیہ، یعنی رد الثمانی. پاکستان میں ثمانی پڑھتے ہیں یہ سا کو، اور عرب کے اندر تو تمانی پڑھتے ہیں. اچھا، تو کہتے ہیں وہ شرطیں جو قبول اور رد کے معاملے میں روایت کے بارے میں ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر میں یہ بحث کرتے ہیں. تو اس باب کے اندر صفحہ 181 بھی شروع کرتے ہیں، صفحہ 188 بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں لا یعتبر فتقبلوا روایا جمیع الفرق المسلمین وان كانوا اهل البدعة اقوال احدها انه لا يقبل روایا متبین متعلقا فی فسقہ، کہ جو کہتے ہیں جی جو فاسق ہوتا ہے اس کی روایت بالکل اس طرح اس بارے میں نہیں کی جائے گی جو مسلمانوں میں جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، اور اہل بدعت میں جو فاسق ہیں ان کی روایت لا تقبلو نہیں کی جائے گی. پھر آگے کہتی ہیں احدھا وثانی و ثلاثس، یعنی واحد اثنین ثلاثہ. جو ثلاثہ اصول پیش کرتے ہیں، اصول ثلاثہ، اس میں کہتے ہیں ان کان داعی لمذہبہ لم یقبل، جو شخص اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے وہ اپنے ہم سے غیر ہو، یعنی شیعہ نہ ہو، شیعہ سے غیر ہو، وہ اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے، وہ راوی بھی شیعہ نہ ہو تو غیر مذہب کا ہو. تو جب غیر دعوے دار اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے لم یقبل، اس کی روایت قبول نہیں ہے. لان عالم نے جرح و تعدیل کے معاملے میں نا کھوٹے سکیوں کو سامنے لا دیا ہے، کھوٹے سکے چلائے ہیں اس شخص نے. ٹھیک ہے، تو رسائل الدرایہ الحدیث کے اندر بھی شیعہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے. تو درایت الحدیث رسالہ فی درایت الحدیث شیعہ کے ہاں اس کے اندر بھی ساری یہی گفتگو موجود ہے. تو میں مختصری اس کی اختصار کرتا ہوں. خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی. اچھا، علامہ ہلی کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ شیعہ کا عالم ہے جی، کبھی اپنی طرف سرچ مارو نا. یہ کہتے ہیں جی احمد بن حسن بن فضال وہو فاسد المذہب. حسن بن فضال کے بارے میں کہتے ہیں سکہ. وقضا عمرو بن سعید واما مصدق به صدقۃ فانه فاسد المذہب. اب دو راویوں کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ فاسد المذہب ہیں، سکہ بھی ہیں، لیکن فتحی لکنا سکل عالم، لیکن یاد رکھو اس کی روایتیں عالم سکہ کی روایتیں اس کے مذہب فاسد کے حق میں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بھی آگئی. پھر فتح المغیث، یہ جناب شافی مذہب کے عالم تھے عبد الرحمن سخاوی، انہی کتاب ہے. بشرہ جناب الحدیث ہے، فقہ الحدیث. اس کے اندر کہتے کیا ہیں، کدھر گیا، ہاں یہ کہتے ہیں سکہ بدعتی کی تائید جو ہے میں روایت ہوتی ہے ورات ہوتی ہے جی. کہتے ہیں لکنہ مدعزول فی بدعتی مامون فی روایہ فہو لا لیس فیہ محلیۃ الا ان یخزم من حدیث ما یعرف ولیس بمنکر اذا لم تکو بہ بدعتہم فتیقبلون بذالک. جو راوی بدعتی سکہ بھی ہو، جب وہ روایت کرے اپنے جو ہے من گھڑت بدعتی عقیدوں کی تائید میں،
ولا یتقبلہ، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ عقیدہ سنیوں کا بھی، یہ عقیدہ شیعوں کا بھی۔ اس سے اگلی کوئی چھلانگ مارے گا تو نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو پرانے درمیان والے فرقے تھے نا، معتزلی شلی، یہ وہ ان میں سے ہے۔ پھر اپنے عقیدے بیان کرو گے اپنے طریقوں پر تو پھر وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ آج یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے عقیدے شیعہ علماء کے اصولوں پر بیان کر دیں۔ اور یہ علماء جو یہ مولانا آصف العلوی کی جو میں نے خطبات سنے تو مجھے معلوم ہوا تو کہ وہ اتنا بڑا ڈھونگیا ہے کہ اس کے اپنے عقیدے جو ہے وہ آج جو ان کے علماء شیعہ گزرے ہیں ان سے ملتی ہی نہیں ہے، واللہ نہیں ملتے۔ اچھا خیر چلیں، یہ بھی آ گئے، یہ تو میں نے اصول پیش کر دیا۔ اب چلتے ہیں دوبارہ اسی ادھر ہی طرف کہ جو علماء نے اس روایت ابو علی کو لکھ کر کے اس کے اوپر کلام کیا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آتے ہیں اس طرف جی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ بدر الدین عینی لکھ کر کے کہتی ہیں کہ ھذا لا اصل لہ، کہ اس جو واقعہ ہے امفانہ کو فدق کا دیا جانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، اور پھر ابو داؤد کی وہ سند کے ساتھ روایت پیش کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے۔